دوستو، چینی شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاحال 11 ممالک متاثر ہو چکے ہیں اور مزید یہ وائرس یورپ تک بھی پہنچ چکا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انسانی نظام تنفس پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ووہان سمیت 12 قریبی شہروں کی ٹرانسپورٹ اور پبلک مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ 4 کروڑ 10 لاکھ افراد کو 14 دنوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو آج چینیوں کو اپنے شہر پر محدود کرنے کی ہدایات سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات یاد آتی ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کو اپنے شہر کو چھوڑنے سے منع فرمایا تھا تاکہ یہ مرض دوسرے صحت مند افراد تک نہ پہنچ جائے۔ جبکہ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں ایک حدیث کے مطابق حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون اور دوسری متعدی بیماریاں ایک عذاب ہیں جو پہلی امتوں پر مسلط کیا گیا۔ جب کسی علاقے میں یا شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو ضروری ہے متاثر باشندے اپنا علاقہ نہ چھوڑیں۔ دوستو، جو ہدایات اور حکم عملی آج کے سائنس سامنے لا رہی ہے وہ ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ ناظرین اکرام، جہاں دنیا بھر کے ماہرین اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، وہیں پر ہمارے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہو کر اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے، اور چونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے ایسی خطرناک بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، دور جدید میں حفظان صحت کے جن اصولوں کو وضع کیا گیا، اگر غور کیا جائے تو اسلام نے ان تمام اصولوں کو طہارت یعنی وضو میں سمو دیا ہے، جس کا تدراک حال ہی میں ہوا جب کرونا نامی وائرس چین کے لوگوں کے لیے وبال جان بنا۔ تو اس خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر حضرات نے شہریوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں تاکہ کرونا وائرس کے خطرات سے بچا جا سکے، اور ساتھ ہی سانپ اور چمگادڑ جیسے مہلک جانوروں کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، اس معاملے میں اسلام کی حقانیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح انسان کی تمام تر زندگی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے قبل ایک چینی ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک مسلمان وضو کر رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ اور ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو مسلمان نے بتایا کہ اس عمل کو ہم وضو کہتے ہیں، اور یہ عمل ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو چینی ڈاکٹر بہت حیران ہوا اور بتانے لگا کہ میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کھال کے نیچے 66 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مساج کی جائے تو 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں، آپ نے جسم کے 66 مقامات پر ہاتھ پھیرا ہے جہاں قدرت نے خصوصی سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ ایسا کرنے سے جسم میں موجود بیماریاں خود بخود ختم ہوتی ہیں۔ چینی ڈاکٹر مزید بولا کہ میرے خیال ہے کہ جس نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا ہے وہ یقیناً انسانیت کا درد دل میں رکھتا ہوگا، یعنی انسانیت کا محسن ہوگا اور بہت بڑا ڈاکٹر اور علم طب کا ماہر ہوگا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں ایسے انسان سے ملنا چاہوں گا۔ ناظرین، جس طرح یہ چینی ڈاکٹر بھی ماننے پر مجبور ہو گیا، اس طرح جدید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی بناوٹ ایسے رکھی ہے کہ کہیں سے بھی اس میں جراثیم داخل نہیں ہو سکتے سوائے ناک، منہ یا کسی جگہ ہونے والے زخم کی جگہ سے۔ جب ہم دن میں
5 مرتبہ ناک اور منہ میں پانی ڈالیں گے تو یہ جگہ صاف رہے گی اور صاف ہوا ہمارے جسم کے اندر داخل ہوگی اور اس طرح ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔